السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی المعارج الحق والہدى وخلفاء ساداتنا ببکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی وشبتہ الامام حسین الشہید دافع الکرب والبلاء وابنہ الشیخ غوث الثقلین وغیث القونین حضرت سلطان سید شاہ محی الدین ابی محمد عبد القادر الحسن حسینی جیلی سیدنا غوث الورا و امام و سراج امتہ ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدی و امام اہل السنۃ والجماعۃ و مجددی لدینہ و شریعتہ سیدنا امام احمد رضا وابن شیخ مفتی العظم محمد مصطفیٰ رضا وابنہ سیدی و مرشدی و سندی و ماوائی و ملجائی و کنز و ذخر فی الدارین وحجتی فی الشریعۃ والطریقۃ والحقیقۃ والمعرفۃ سیدنا مفتی محمد اختر رضا وعلی جميع اہل السنۃ والجماعۃ دائما ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ونبینا وشفیعنا ومالکنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ربیع الاخر شریف 11ویں شریف کی نسبت سے یہ ہماری تیسری محفل ہے۔ گزشتہ 2 محفلوں میں ہم نے کچھ اصول اور عقائد کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی اور اس کے ذریعے ہم نے یہ ثابت کیا کہ اللہ کے ولیوں کا ذکر اور اللہ والوں کا ذکر اور رسول اللہ کا ذکر یہ اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر ہے، اور کہاں کہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے اور اللہ کے محبوب کا نام لیا جاتا ہے، اس کی کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے عقیدوں کو صحیح و سلامت رکھے۔ آج اس سے اگلی باتیں ہم پیش کرتے ہیں۔ ویسے تو ہونا یہ چاہیے کہ حضور سیدنا شیخ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وارضا عنا کی نسبت سے جو ہماری محفلیں سجائی جاتی ہیں، اس میں آپ کے جو بیان تھے وہی کیے جائیں، آپ جو واعظ فرماتے تھے وہی کیے جائیں، اور آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں اسی سے بات کی جائے۔ لیکن یہ بہت ہائی لیول، تھوڑا نہیں بہت زیادہ ہائی لیول کی باتیں ہوتی ہیں وہاں پر، اور ہم جس دور میں ہیں وہاں پہ یہ حقیقت ہے کہ یہاں پہ جو بنیادی باتیں ہوتی ہیں جس کو آپ بیسک باتیں کہہ سکتے ہو، اس میں بھی اتنے ساری گمراہی اور جہالت پائی جاتی ہے، تو پہلے بنیاد کو سیدھا کرنے کی ضرورت پڑ رہی۔ اسی لیے ہم نے 2 بیان رد وہابیہ کیا، آج تیسرا بیان ہم کریں گے۔ پہلے 2 بیان میں تو بد مذہبوں کا رد ہوا اور جو خبیث لوگ ہیں ان کا رد ہوا، رد وہابیہ ہوا، اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو ہم نے ثابت کیا، اس پہ ہم بحث کی۔ آج ہم جو بات کریں گے اس میں ایسے سنی لوگ جو جاہل ہیں سنیت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس نے سنیت کو اپنی منمانی سمجھ لیا ہے۔ خواہشات کی پیروی کرنا اور جو من میں آئے کرنا،
اور پھر اس کو محبت کا، طریقت کا، ولایت کا نام دے دینا اور پھر لوگوں کو اس کے ذریعے سے گمراہ کرنا، تو اس کے بارے میں بات ہوگی۔ اور ہم اولیاء کرام اور حضور سیدنا شیخ غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات کی روشنی میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب اللہ کا کوئی سچا ولی ہوتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے۔ چونکہ اب حال یہ ہو گیا، ہمارے دور میں یہ حال ہے کہ جس کے چہرے پہ داڑھی شریف بھی نہیں ہوتی، جو ایک وقت کا نماز بھی نہیں پڑھتا، بلکہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ناپاکی سے پاک ہونے کا طریقہ بھی نہیں معلوم، وہ بھی آج لوگ اس کو ولی مان رہے ہیں۔ اور ہمارے ایسا پرچار کیا گیا اور ہمارے معاشرے میں ایسی باتیں پائی جاتی ہے کہ جو شخص نمازوں کو نہ پڑھتا ہو اور ہاتھوں میں 5-10 انگوٹھیاں پہن لے اور بڑے بڑے دانے والی تسبیح لٹکا لے اور عجیب و غریب طرح کے کپڑے پہن لے جو لوگ نہیں پہنتے، ویسے عجیب طرح کے کوئی ایک مخصوص کلر کا پہن لے، کوئی ہے کہ بھگوا پہن لیتا ہے کیسری کلر کا، کوئی لیلا ہرے کلر کا پہن لیتا ہے، اور عجیب و غریب طرح کا جو وہ بنا ہے حلیہ، اور پھر تو لوگ اس کو ولی مان لیتے ہیں سیدھا کہ یہ تو پہنچا ہوا ہے، فقیر ہے، حالانکہ اس نے کبھی ولی کو دیکھا ہی نہیں۔ لہذا ہم جن کی محفل بنا رہے ہیں وہ صرف ولی نہیں ہے، ولیوں کے سردار ہے، اور ایسے سردار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عطا فرمایا ہے کہ آج بھی اگر کسی کو ولی بننا ہے تو وہ بارگاہ غوثیت سے سکہ لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم، دیکھو یہ غوث جو کہا جاتا ہے اور اس میں بھی غوث اعظم جو ہم کہتے ہیں، تو یہ غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہیں آج بھی، اور امام مہدی کے زمانے تک حضور غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے وہ اختیار دیا ہوا ہے کہ جس کو چاہیں اس کو ولی بنا دیں اور جس کو چاہیں اس کو ولایت کے منصب سے معزول کر دیں۔ یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا تھا، ان کے زمانے سے لے کر ابھی تک انہی کا دورہ ہے، دور ہے شاہ تیرا، یہ انہی کا سکہ چل رہا ہے ابھی۔ تو خیر، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ولیوں کا جو سردار ہوتا ہے یا جو ولی ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، اور اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ صحیح معنوں میں ولی کون ہوتا ہے اور یہ گمراہ کون ہوتا ہے۔ خیر، ہم کچھ، چونکہ کئی سارے مجھے چہرے ایسے لگ رہے ہیں کہ جو پہلی مرتبہ شاید سن رہے ہیں یہ باتیں، تو میں کچھ بنیادی باتیں کر رہا ہوں، ممکن ہے اس سے پہلے جو میرے بیان سنے انہوں نے سن چکے ہوں۔ وہ ہم بات کرتے ہیں جب حضرت شیخ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، تو پیدائش کی رات کو آپ کے والد حضرت سیدنا موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہا، یا ابا صالح، اے ابو صالح، تمہیں مبارکباد ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اعطاک اللہ ابنا، اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک بیٹا عطا فرمایا ہے، اور وہ بیٹے کا حال کیا ہے، وہ بیٹا کیسا ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے والد سے ارشاد فرمایا کہ ہوا ولی و محبوبی و محبوب اللہ، کہ وہ میرا بھی دوست ہے، میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی پسندیدہ ہے۔ اے ابو صالح، اللہ نے تجھے وہ بیٹا عطا فرمایا ہے، اور بچپن کے زمانے سے ہی، بلکہ ماں کے پیٹ سے ہی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کرامتیں یہ ظاہر ہو رہی تھی، اور اس طرح کے واقعات آپ کو یہ ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کی ماں کا بیان ہے کہ جب عبد القادر میرے پیٹ میں تھا، اور اگر وہ کسی چیز کی طرف وہ ہاتھ بڑھاتی، جیسے کہ اوپر سے کوئی چیز لے رہی ہے، وہاں پہ کوئی جانور یا ایسا کوئی ہے سانپ جیسا، تو وہ پیٹ سے وہ چیٹیا ایسا ہوتا کہ ان کو ہاتھ پیچھے کھینچنا پڑتا اور نقصان سے بچ جاتی۔
اور اس طرح کے بہت سارے عجیب و کرامت تو ایسی ہی ہوتی ہے۔ اب پھر آپ پڑھنے لگے، وہ واقعات بھی آپ نے سنے ہوں گے کہ پہلی ہی نشست میں جیسے ہی بیٹھے استاذ کے پاس، تو ایک ہی نشست میں پہلی ہی مرتبہ میں 17-18 پارے سنا دیے، زبانی حفظ سنا دیے۔ استاد صاحب بھی حیرت میں پڑ گئے۔ خیر وہ واقعات میں نہیں جا کر رہا، لیکن آپ کو یہ، کیونکہ پچھلے سال بھی میں نے یہ بیان کیا تھا۔ اب بات یہ ہے، سوچنا یہ ہے کہ ہمارے جو آج جو پیر بنائے جاتے ہیں اور جو ولی جس کو لوگ کہتے ہیں، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کے بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، مخارج سے پڑھنا نہیں آتا، وہ مخارج کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ قرآن شریف پڑھنے کا بھی بولے یہ ہمیں کیا ضرورت ہے، نمازیں نہیں پڑھتے، چہرے پہ سنت بھی نہیں ہوتی، اور سنت رسول کی وہ نشانی بھی ظاہر نہیں ہوتی، اور وہ جو کافر کرتے ہیں، مشرک کرتے ہیں، جاہل کرتے ہیں، وہ سب کام کرتے رہتے ہیں۔ اور جب ان سے کچھ کہو یا ان کو شریعت کی بات پیش کرو، غصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے ولی کی بارگاہ میں بے ادبی کی، گستاخی کی، اب تیرا ستیہ ناش نکل جائے گا، اور تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ سب تو مولویوں کے کام ہیں، مولانا لوگ کرتے ہیں، عالم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم تو ولی ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہاں پہ حضور غوث پاک بچپن سے مادر ذات ماں کے پیٹ سے ولی بن کر تشریف لا رہے ہیں، حضور ان کی پیدائش کی رات کو مبارک بادی دے رہے ہیں اور ان کے بارے میں بشارت دے رہے ہیں کہ میرا بھی محبوب ہوگا، اللہ کا بھی محبوب ہوگا، اللہ کا اتنا بڑا ولی ہوگا۔ اور پھر حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سَيَكُونُ شَأْنُهُ فِي أَوْلِيَاءِ اللَّهِ كَشَأْنِ فِي أَنْبِيَاءِ، کہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ عن قریب، اب ان کے والد سے کہنے لگے، فرمانے لگے کہ عن قریب اس بیٹے کی شان اللہ کے اولیاء میں ایسی ہوگی جیسی میری شان انبیاء کے درمیان ہے۔ جیسے اللہ نے مجھے نبیوں کا سردار بنایا ہے، ایسے ہی سب تیرے بیٹے عبدالقادر کو اللہ تعالیٰ اولیاء کرام میں وہ شان اور عظمت عطا فرمائے گا۔ اب مجھے بتاؤ، وہ خود پڑھنے جا رہے ہیں، پڑھنے گئے اور پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ بعد میں پوچھا کسی نے تو حضور سیدنا شیخ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ایسا ہوتا تھا کہ میں مدرسے میں جاتا تو میرے ساتھ، جب میں مدرسے میں مکتب میں جاتا، مکتب بولتے ہیں اس کو، مدرسہ دارالعلوم کو بولتے ہیں جہاں پہ باقاعدہ کئی سالوں کی تعلیم ہوتی ہے، اور مکتب یہ جو ہمارا جو مدرسہ جو ہوتا ہے محلوں میں جہاں پہ ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، قرآن شریف دیکھ کے پڑھایا جاتا ہے، اس کو مکتب بولتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں مکتب میں پڑھنے جاتا تھا تو آواز آتی تھی کہ اللہ کے ولی کو جگہ دے دو، اور پھر کبھی کبھی مجھے ایسی آواز آتی، اور جب میں کھیلنے کی طرف جاتا تو مجھے آواز آتی کہ تمہیں اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ میں آس پاس دیکھتا تو مجھے آواز تو سنائی دیتی لیکن مجھے بولنے والا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تو اس طرح سے مجھے پتا چلا کہ یہ کوئی معاملہ ہے، اور یہ اس میں ولی، اسی طرح فرشتوں کا چھوڑنے آنا اور اس طرح کے بھی کئی سارے معاملات ملتے ہیں، تو اس سے مجھے پتا چلا کہ اللہ نے مجھے ولایت عطا کی ہوئی ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ فرماتے ہیں، اب دیکھو بچپن کے زمانے سے انہوں نے پڑھائی شروع کی۔ آج تو لوگوں کو ضروریات دین کا پتہ نہیں ہوتا، اسلام، شریعت، نماز کے فرائض شرائط کچھ پتہ نہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ غسل میں کتنے فرض ہیں کہ وہ کرنے سے آدمی پاک ہو جاتا ہے، آدمی کو وہ بھی پتہ نہیں ہوتا، اور اپنے آپ کو پتہ نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ ولی ہوں اس لیے مجھے کوئی عبادت کی ضرورت نہیں۔ جبکہ حضور سیدنا شیخ غوث اعظم کا یہ حال ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہوا ہے، لیکن آپ علم حاصل کر رہے ہیں، علم اتنا مسلسل حاصل کیا کہ آپ کی عمر 17-18 سال تک ہو گئی، یعنی کہ آپ جوانی تک پہنچ گئے۔ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حج کے زمانے میں جنگل کی طرف جا رہا تھا اور میرے آگے آگے ایک بیل جا رہا تھا، اب میں بھی جا رہا تھا، اب آگے آگے بیل جا رہا تھا، اچانک کیا ہوا کہ بیل نے اپنا منہ گھمایا میری طرف اور کہنے لگا ما لہذا خلقت، کہ تو اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ اب یہ بیل بولے گا تو بولے، بہت گھبرا گیا اور عجیب معاملہ تھا۔ میں فوراً بھاگتے ہوئے گھر پر آیا، اور گھر پر آنے کے بعد
میں سیدھا اوپر چڑھ گیا اپنی مکان کی چھت پر. کہاں پر اور کس جگہ پر آپ ہیں؟ آپ گیلان کے رہنے والے ہیں. ایران کا ایک شہر گیلان. اور غیلان کیا ہے کہ عربی میں گاف نہیں ہوتا. یہ گاف جو ہے، کاف کے بعد جو گاف آتا ہے، یہ فارسی اور اردو میں ہوتا ہے. عربی میں گاف نہیں ہوتا ہے، تو عربی میں یہ پھر بن جاتا ہے جیلان. اسی لیے آپ کو گیلانی بھی کہتے ہیں اور جیلانی بھی کہتے ہیں. تو یہ آپ اپنے ایران ہے. ایران کہاں پر؟ آپ نقشے میں دیکھ لیں ایران کس طرف آیا. ایران کے بعد آتا ہے عراق، یہاں سے افغانستان، افغانستان کے بعد ایران آتا ہے، اس کے بعد عراق آتا ہے، اس کے بعد عرب آتا ہے، سعودی عرب. فرماتے ہیں میں اپنے مکان کی چھت پہ گیلان میں چڑھ گیا. جب میں چھت پر چڑھ کے نظر دوڑائی تو میں نے اپنے مکان کی چھت سے عرفات کا میدان دیکھ لیا اور عرفات کے میدان میں حاجیوں کو دیکھ لیا. آج تو یہاں پر چشمے کے ساتھ بھی کسی کو کچھ نظر نہیں آتا اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ کرامت والا ہوں. خود کہ کرامت کا حال یہ ہوتا ہے. لیکن یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے مکان کی چھت سے عرفات کے میدان میں حاجیوں کو دیکھ لیا. کرامت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کرامت کسے کہتے ہیں وہ بھی آپ سمجھ لیں، اچھے سے آپ کو سمجھ پڑ جائے. کرامت کی ڈیفینیشن اور ویاکھیا کیا ہے؟ کرامت اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی سے خلاف عادت کسی بات کا ظاہر ہونا. خلاف عادت یعنی وہ عادت وہ ہوتی ہے جو عام طور پر لوگ کرتے رہتے ہیں، آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی بات ہو، اس کو کہتے ہیں کرامت. اور اس کی بہت ساری کیٹیگری ہیں، جیسے ہوا میں اڑنا، عام آدمی نہیں اڑ سکتا. اسی طرح پانی پہ چلنا، اسی طرح دلوں کی باتوں کو جان لینا، عام آدمی نہیں جان سکتا. اسی طرح یہاں بیٹھے بیٹھے دور کی باتیں دیکھ لینا، جو باتیں ہمیں غیب لگتی ہیں، نظر نہیں آتی، ان کے بارے میں خبر دے دینا. اسی طرح دعا کا قبول ہو جانا، تعویذات میں اثر پیدا ہو جانا. اور امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 100 الگ الگ کرامت کے قسمیں بیان کی ہیں. اب یہاں پر وہ ہوتی ہی خلاف عادت بات ہے. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج ہمارے زمانے میں جو یہ غیر مقلدیت اور یہ سب جو لوگ نکلے ہیں، وہ کرامت کا انکار کرتے ہیں، وہ ہنستے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا تھوڑی ہوتا ہے، ایسا تو. لیکن کرامت کہتے ہی اسے جو عادت کے خلاف ہو، ولی سے ظاہر ہو، وہی کرامت ہوتی ہے. اور اس سے پہلے آپ کو معجزہ بھی سمجھنا چاہیے کہ معجزہ جو اعلان نبوت کے بعد نبی سے ظاہر ہوتا ہے، جو خلاف عادت باتیں ہوتی ہیں. نبی سے اعلان نبوت کے بعد جو خلاف عادت باتیں ظاہر ہوتی ہیں. مثال کے طور پر انگلیوں سے پانی کے چشمے بہہ جا رہے ہیں، کہیں پہ لاٹھی ماری جا رہی ہے تو پتھروں میں سے پانی بہہ رہا ہے، دریا راستہ کر رہا ہے، اشاروں سے چاند کے ٹکڑے ہو جا رہے ہیں، اور ایسی بہت ساری چیزیں جو عادت کے خلاف ہے. تو نبی سے جو باتیں اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہوتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں. اب معجزہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی اللہ کا نبی، اللہ کا رسول جب اعلان نبوت فرماتا ہے تو لوگوں کو وہ کہتا ہے کہ مجھے نبی مانو، مجھے رسول مانو، مجھے اللہ نے بھیجا ہوا ہے، اللہ یہ حکم فرماتا ہے. تو اب لوگ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ان کو معجزہ عطا فرماتا ہے. اور نبی جو ہوتا ہے وہ چیلنج دیتا ہے کہ دیکھو میں یہ کام کر سکتا ہوں، تم کر سکتے ہو؟ کھلم کھلا چیلنج دیتا ہے. یہ معجزے کے بارے میں 12ویں شریف میں بھی ہماری بات ہوئی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ میں نے وہ سمجھایا تھا سب، کہ پھر آدمی سمجھ لیتا ہے اور مان لیتا ہے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ کرنے والا اللہ کا نبی ہے. اس کو کہتے ہیں معجزہ. اب معجزہ تو نبی کے ساتھ ہوتا ہے. اب نبی کی شریعت تو باقی ہے، باقی ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کی شریعت تو باقی ہے نا، قیامت تک یہی دین رہے گا نا، اسلام ہی رہے گا نا، نجات کا راستہ یہی رہے گا. اب بھی کوئی پیدا ہوگا تو اس کو ایمان لانا پڑے گا کہ نہیں لانا پڑے گا؟ اس کو ایمان تو لانا ہی پڑے گا. جب تک ایمان لائے گا تبھی بچے گا.
اور جو ایمان لائے گا وہی بچے گا۔ اب دیکھو کہ ایمان تو لانا ہے، رسالت کی گواہی تو دینی ہے، شریعت بھی باقی ہے، لیکن دلیل اس کی کیا ہے؟ تو پھر وہ دلیل جو ہے، ایک تو عقلی طور پہ دلیلیں دی جاتی ہیں، اور کچھ دلیلیں وہ ہوتی ہیں جو نبی معجزے کے طور پر دکھاتا ہے، اس نبی کا امتی اور اس نبی کی امت کا ولی کرامت کے طور پر اپنی نبی کی نبوت کو ثابت کرتا ہے کہ جب ان کا کلمہ پڑھنے والا، جب ان کا پکا وفادار اور ان کا سچا اطاعت و فرما بردار کو اللہ نے ایسی ایسی چیزیں عطا کی ہے جو کوئی نہیں کر سکتا ہے عام آدمی، تو جب امتی کلمہ پڑھنے والے کا مقام یہ ہے تو وہ جس کی تصدیق کر رہا ہے وہ ضرور سچے ہوں گے، اور ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ تو ولی کی کرامت اصل میں اس کے نبی کا معجزہ ہی ہوتی ہے۔ ولی کی کرامت، جس امت کے ولی کی کرامت ظاہر ہوگی، حقیقت میں اس نبی کا معجزہ ہی ہوتا ہے۔ جیسے ہماری امت میں اگر کوئی شخص اللہ کا ولی، جب اس سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے تو ہمیں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ وہ شخص کیسا ہے؟ ولی ہے۔ ولی کب بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ اتنا تو آپ سب نے سنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد لوگ اپنے اپنے کو ولی بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم ولی ہیں یا ہمارے باپ دادا ولی تھے۔ لیکن وہ ولی کیسے ہوتے ہیں؟ وہی آگے کی آیت میں فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ لوگ کیا بیان کرتے ہیں؟ لوگ ایسا رواج ہو گیا ہے کہ اپنے لوگ ہر گروہ والا اپنے پیر کو یا اپنے باپ دادا کو ولی منا رہا ہے، اور لوگوں کو، عوام کو یہی کہتا ہے کہ وہ تو اللہ کے ولی تھے، اس کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا، یعنی نماز پڑھے تو بھی ٹھیک، روزہ رکھے تو بھی ٹھیک، نہ رکھے تو بھی ٹھیک، جو من میں آئے کرے، اس کو کیا ہوتا ہے؟ نہیں، قرآن پوری آیت سنا ہے نا۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے اللہ فرماتا ہے وہ ولی کی صفت کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان میں پختہ ہوتے ہیں، اور وکانوا یتقون، اور اللہ سے تقوی رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ خوف خدا والے ہوتے ہیں۔ اور خوف خدا کا حال کیا ہوتا ہے ان کا؟ اور ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ فرض کی پابندی کرنا، واجب کی پابندی کرنا، وہ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ فرائض اور واجبات کی پابندی تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن ولی ہوتا ہے ان سے سنت موقدہ، کیا سنت مستحبات بھی ان سے نہیں چھوٹتے۔ اور حرام سے تو ہر مسلمان کو بچنا ضروری ہے، حرام سے تو ہر کسی سے بچنا ضروری ہے۔ اور نیک لوگ ہوتے ہیں وہ مکروہ تحریمی سے بھی بچتے ہیں، مکروہ تنزیہی سے بھی پرہیز کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ تو متشابہ چیزوں سے بھی بچتے ہیں۔ تو شک والی چیزیں ہوتی ہیں جو حرام نہیں ہوتی، مکروہ بھی نہیں کہا جاتا، لیکن صرف ایک شبہ کے طور پر، بلکہ بات اس سے بھی آگے کی ہوتی ہے، وہ اس سے بھی بچتے ہیں، ولی وہ ہوتے ہیں۔ ہمارے سلسلے کے بزرگ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب آخری زمانہ تھا، آپ کو بہت دقت ہو رہی تھی اپنے آپ سے کام کرنے میں، جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ کو ایک شخص نے وضو کرایا، آپ کے خادم ہوتے، مرید ہوتے۔ اب وہ شیخ ابو بکر شبلی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید اور خلیفہ ہیں، اور ہمارے سلسلے کے یہ زبردست عظیم بزرگ ہے۔ تو آپ کو جب وضو کرایا گیا، اب وضو کرانے والے نے سب وضو کرا دیا، پھر جب وہ آگے بڑھا چہرہ دھونے کے بعد ہاتھ دھونے کی طرف، تو شیخ ابو بکر شبلی چونکہ وہ کمزوری اتنی تھی کہ وہ خود سے نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے کہا کہ داڑھی میں خلال تو کراؤ۔ اب خلال کرنا وضو میں نہ فرض ہے نہ واجب ہے، سنت ہے، اور حالت یہ ہے کہ خود سے وضو بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس حالت میں بھی ان سے سنت اور مستحب چھوٹتا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بیان میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کو آخر میں یہ تھا کہ آپ چل کے نہیں جا سکتے تھے،
تو کرسی پر آپ کو اٹھایا جاتا تھا اور آپ کرسی کے ذریعے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے تھے، کرسی کے ذریعے۔ اور ایک مرتبہ یہ بھی آپ نے سنا کہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب کوئی شخص حاضر نہیں تھا اور اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہونے لگا، تو آپ چل نہیں سکتے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، آپ نے گھسیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ گھر کے فاٹک تک پہنچ گئے، گھسیٹتے کس کے لیے؟ جماعت کے لیے، نہیں نماز کے لیے نہیں، نماز تو گھر پہ بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، جماعت کے لیے۔ آپ کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان سے اتنی سنتیں کیا مستحب تک کو یہ نہیں چھوڑتے، یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ لیکن جس کو بر جبر سے ولی بننا ہوتا ہے، حقیقت میں ولی بننا نہیں ہوتا، یہ سب دھندے کا معاملہ ہوتا ہے، یہ سب دکان ہوتی ہے ان کی، جو اپنے آپ کو ولی بنا کر یہ لوگوں کے ذہن میں ایسی بات ڈالتے ہیں کہ ہم ولی ہیں، ہم جو بھی کریں کرنے دو، یعنی تم بولو مت ہم کیا کرتے ہیں۔ اب پھر عورتوں کے جرم ان میں بیٹھتے ہیں اور ڈانس بھی کرتے ہیں، پھر اس کو وجد کوئی کہتا ہے تو کوئی رقص کہتا ہے تو کوئی محفل سما منعقد کرتا ہے، اور اس کو کوئی سما سے لینا دینا ہی نہیں ہوتا۔ جو قرآن کی تلاوت نہیں سن سکتا اس کو سما میں کیا خبر پڑے گی اس کو، وہ قرآن ہی نہیں سن رہا، قرآن پڑھتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، اور پھر کہتا ہے کہ نہیں ہی ہم صوفیاء ہیں۔ تو آپ بات سمجھ رہے ہو؟ تو یہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن سے اتنی پابندی ہوتی ہے شریعت کی۔ اور حضور سیدنا شیخ غوث اعظم دستگیر نے اوپر جا کر دیکھا تو کیا نظر آ رہا ہے ان کو؟ عرفات کے میدان میں حاجیوں کو دیکھ رہے ہیں، کتنی بڑی کرامت ہے، کتنی بڑی کرامت ہے۔ آدمی گھر میں ہوتا ہے تو بازو کے کمرے میں کیا ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ پیٹھ کے پیچھے کیا ہے اسے سمجھنے دکھتا نہیں ہے۔ اب اتنی بڑی کرامت کا ظہور ہو رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا، نیچے اترے اور اپنی ماں سے کہا، ماں مجھے آپ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں وقف کر دے تاکہ میں گیلان سے بغداد جاؤں اور وہاں جا کے علم حاصل کروں، علم حاصل کرو۔ اور یہاں پہ تو پیر صاحب اپنے چھوکرے کو پڑھاتے ہی نہیں ہیں، بولے تیرے کو تو پیری مریدی کرنی ہے، پڑھ کے کیا کرے گا، پڑھاتے ہی نہیں ہیں۔ اور اب کے جو نئے پیر آئے ہیں اس کا تو حال بہت ہی برا ہے، یعنی ان کو تو سچ میں کہتا ہوں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، ایسا حالت خراب ہو گئی ہے۔ اور کیونکہ یہ پورا معاملہ ہی پورا بدل دیا ہے، پیر مرید ہوتا کس کے لیے، پیری مریدی کس کے لیے ہوتی ہے، پورا مقصد کوئی فوت ہو گیا ہے، مقصد وہ تھا ہی نہیں جو ابھی چل رہا ہے، مقصد کچھ دوسرا تھا پیر کا۔ خیر، یہاں پر حضور غوث پاک یہاں سے بیٹھے بیٹھے وہاں دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد امی سے اجازت لے رہے ہیں۔ ماں نے کہا جا بیٹا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے وقف کیا، اب قیامت کے دن ہی تیرا چہرہ دیکھوں گی۔ اور پھر حضور غوث پاک اب پہلے ہی دن 17-18 پارے قرآن شریف کے منہ پہ سنائے، علم کتنا ہوگا، اور علم سے آگے پھر کرامت کا ظہور ہے، کرامتیں کتنی ظاہر ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی آپ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے قصبے اور اپنے گاؤں سے نکلے، اور اس وقت بغداد جو تھا وہ مرکز تھا، اور وہاں پر بڑے بڑے علماء کرام اور محدثین اور فقہاء، اور وہاں پہ خانقاہیں اور اولیاء کرام کا سب مجمع لگا ہوا رہتا تھا۔ حضور سیدنا غوث اعظم وہاں سے علم حاصل کرنے کے لیے گئے۔ اب آج کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ولی کو علم کی ضرورت نہیں ہوتی، یا ہم فلاں کی نسل میں سے ہیں، ہم فلاں کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے ہمیں علم کی کیا ضرورت، ایسا بولتے ہیں۔ ہم تو فلاں کی اولاد سے ہیں، ہمیں علم نہیں سیکھنا ہوتا، ہمیں تو مزید کرنی ہوتی ہے، یعنی تم سب ہماری خدمت کرو، ہمیں علم کی بھی ضرورت نہیں، عمل کی بھی ضرورت نہیں، یہ کہتے ہیں، اور عملاً کہتے ہیں، اور کچھ لوگ صاف صاف کہتے ہیں، یہ ہے۔ تو ان سب سے بچ کے رہو۔ حضور غوث پاک اگر علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں کرامت ظاہر ہونے کے بعد، اور حضور غوث پاک کا وہ واقعہ دیکھیں، ایک اور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب آپ جا رہے تھے، اور ڈاکو والا واقعہ سنا تھا نا، پھر نتیجہ کیا نکلتا، آخر میں کیا ہوا، پھر وہ ڈاکو نے سب نے توبہ کر لی نا، 40-50 جتنے بھی تھے سب نے، تو آپ نے سنا ہے نا، ٹھیک ہے، تو میں وہ واقعہ نہیں کر رہا ہوں۔ اب حضور غوث پاک کا عالم یہ ہے، ابھی علم کے حاصل کرنے کے لیے بغداد میں جانے رستے میں ہیں،
اور آپ کو اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی، کتنا مقام عطا فرمایا کہ یہ جو ڈاکو جو برسوں سے یہ سب لوٹ مار کر رہے تھے، انہوں نے توبہ کر لی اور ولایت پہ فائز ہو گئے، ولی بھی بن گئے. یعنی ابھی علم حاصل کرنا باقی ہے، ابھی جا رہے ہیں، راستے میں ہیں، اور وہاں جا کر کیا کچھ کرتے ہیں، اور یہ ابتدا ایسی ہے تو انتہا کیسی ہوگی. اور آج جو اپنے آپ کو ولی کہتا ہے اور آج جو پیر بنا ہوا ہے، اس کا حال یہاں تک بگڑا ہوا ہے کہ خود کی بھی واندھا ہے، خود نے بھی ابھی تک توبہ نہیں کی. اور کچھ لوگوں کو دیکھا کہ پیر ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اب دیکھو کوئی آدمی اگر بغیر لباس کے نکلتا ہے اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بغیر لباس کے جا رہا ہے، اب پھر وہ برا مان لے تو مجھے بتاؤ غلطی کس کی ہے؟ کوئی آدمی چوری کرتا ہے، پھر پکڑا جاتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ چور ہے. اب وہ کہتے ہیں دیکھو لوگ مجھے چور کہتے ہیں. اب کیا تو کہے نا. اب کچھ پیروں کو دیکھنا ہوا کہ ان کے جو خاص خادم ہوتا ہے، خادم میں خاص، سفر میں بھی ساتھ میں، مقام میں بھی ساتھ میں، حضر میں بھی ساتھ میں، گھر میں بھی ساتھ میں، دعوت میں جاتی ہے تو پیر صاحب کے ساتھ اس کا ایک خاص آدمی ہوتا ہے، اس کو دعوت ضرور دینی ہوتی ہے. اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی. اور بولے کتنے سال سے؟ بولے ہم حضرت کی خدمت کر رہے ہیں باپو صاحب کی 30 سال ہو گئے، 25 سال میں یہ اپنے مرید کو یہ داڑھی سے توبہ نہیں کروا سکا. اب یہ مرید جو زندگی میں 2-4 مرتبہ ملتا ہے، اس کی کیا اصلاح کرتا ہوگا وہ پیر؟ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا آپ نے؟ ایسے بہت مارکیٹ میں ملتے ہیں، ڈھونڈنے جانا نہیں پڑتا ہے، ہر چوکٹے پہ مل جاتے ہیں. اب اس نے ابھی تک اپنے اس خادم خاص جو ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو داڑھی رکھنے کی اس نے کہا ہو یا نہ کہا ہو، لیکن ابھی تک اس کے دل میں وہ بات نہیں ہوتا سکا کہ اس سے توبہ کر لے. اسی طرح اس کا خادم خاص جو ہوتا ہے دوسرا، وہ جمعہ بھی کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے، اس کو نمازی نہیں بنا سکا. اب مجھے بتاؤ پیر ہوتا کس کے لیے؟ دعوتیں کھانے کے لیے ہوتا ہے، صرف مرغیاں کھانے کے لیے؟ پیر کس کے لیے ہوتا ہے؟ پیر ہوتا ہے کہ گنہگار آدمی کو سیدھے راستے پر لگا دے. پیر ہوتا ہے کہ ایک بھٹکے ہوئے کو راہ ہدایت پہ لا کے رکھ دے، اور ایک عام آدمی کو خاص بنا دے، اور ایک رسول پاک کے امتی کو رسول اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دے. اس کو عاشق رسول بنا دے، اس کو عشق رسول کا جام پلائے، اس کو معرفت الہی کا یہ جام شربت پلائے. اس کے لیے پیر ہوتا ہے. وہاں پہ دعوت اور نذرانے کی تو بات ہی نہیں ہے. اب یہاں پہ دیکھیں حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تو جا رہے ہیں اور یہ ڈاکوؤں اور ڈاکوؤں کے سرداروں کو توبہ کرا کر ولی بنا رہے ہیں. اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ولی ہوتا کیسا ہے. اور مجھے ابھی حضرت ہمارے شیخ علی بن عثمان داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اتنے بڑے ولی ہیں کہ جن کی مزار پر حضرت خواجہ غریب نواز نے چلا کیا. جب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنجر سے چلے اور مدینہ شریف سے آپ کو حکم ہوا کہ ہندوستان جانا ہے، تو یہاں سے اجمیر آتے آتے ہوئے لاہور میں حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار آپ ویسا پردہ فرما چکے تھے. یہ حضور غوث پاک کے کچھ سال اور امام غزالی سے بھی کچھ پہلے کے یہ بزرگ ہیں، ان سے پہلے یہ پردہ فرما چکے تھے. تو حضرت خواجہ غریب نواز نے وہاں پہ چلہ فرمایا ہے. وہاں پہ آپ نے وقت دیا ہے چلہ، 40 دن کا ایک چلہ ہوتا ہے. وہاں پہ آپ نے چلہ فرمایا. کتنے چلے فرمائے وہ تو مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن چلہ ضرور فرمایا. اور حضرت خواجہ غریب نواز کا حضرت داتا علی حجویری کے بارے میں کہنا یہ ہے، غریب نواز پوری دنیا ان کو غریب نواز کہتی ہے. خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ کو پوری دنیا ان کو غریب نواز کہتی ہے، یعنی غریبوں کو نوازنے والے. وہ یہ علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کون ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ داتا ہے، وہ دینے والے ہیں. اور انہوں نے ایک شعر لکھا جو آج بھی آپ کے مزار پر جو لکھا ہوا ہے کہ مخدوم امم
سلطان جہاں ناقصارہ پیر کامل کامل لالا رہنما. اب مجھے بتاؤ کہ وہ کیسے داتا ہوں گے کہ غریب نواز ان کو داتا کہہ رہے ہیں. بولے بہت دینے والے ہیں. داتا یعنی کہ جو بہت زیادہ سخی ہو. اب اتنا سخی ہے کہ وہ اتنا کچھ دے رہا ہے. اب وہ داتا علی اجوری رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے اپنی کتاب کشف المحجوب شریف میں اس بات کو لکھا ہوا ہے. آپ نے ایسے جو ولی بے دین جو شریعت پر عمل نہیں کرتے اور دین کا دھیان نہیں رکھتے اور جو من میں آتے ہیں موج مزہ کرتے ہیں اور پھر اس کو ولایت اور حقیقت اور معرفت کا نام دیتے ہیں, طریقت کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نماز روزے اور یہ جو عبادتیں ہیں وہ سیڑھی ہے, یہ پہنچنے کے راستے ہیں اور ہم پہنچ گئے تو ہمیں سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو اوپر پہنچ گئے, اللہ تک پہنچ گئے ہیں. وہ ان کے بارے میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شریف میں لکھا ہے کہ یہ ولی ضرور ہیں لیکن اللہ کے ولی نہیں ہے, شیطان کے ولی ہے. انہوں نے لکھا ہے, میں نے خود پڑھا. ولی شیطان ہے, یعنی ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست. بولے یہ اللہ کے دوست نہیں ہے, شیطان کے دوست ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو چہروں سے بھی نہ مسلمان لگتے ہیں نہ عمل سے لگتے ہیں, شریعت کی بات کرو تو ان کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں. یہ مسئلے مسائل کی بات ہمارے سامنے نہیں کرنے کی, تو سمجھ جانا کہ یہ اللہ کا ولی نہیں ہے. سمجھ گئے آپ؟ خیر, یہاں پہ حضور غوث پاک کو دیکھیں. حضور غوث پاک کا حال یہ ہے کہ اتنے لوگوں کو توبہ کروا رہے ہیں لیکن جا کہاں رہے ہیں؟ علم حاصل کرنے کے لیے, پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. اور پھر آپ کی بارے میں ایک کل واقعات بھی آپ نے سنا کہ وہ کس طرح سے وہ زیارت کے لیے ایک غوث کی بارگاہ میں آپ گئے ہوئے تھے. اور اس طرح کے بہت سارے دوسرے واقعات بھی طالب علمی کے زمانے بھی ہوتے تھے. اور آپ نے بہت ہی محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ پڑھا, اتنے مجاہدات کیے, ریاضتیں کی کہ آپ بات ہی جانے دیں. اللہ نے چاہا تو مختلف واقعات ہم سنیں گے, لیکن ان باتوں کو آپ سمجھیں کہ حضور غوث پاک جیسے ولی ہیں, ولیوں کے سردار ہیں, تو آج بھی اگر کوئی ولی بنے گا تو ان کے جیسا تو نہیں کر سکتا لیکن کچھ نہ کچھ ان کی جھلک ضرور نظر آئے گی. اور آدمی کو دیکھنے والے کو پتہ چلے گا کہ یہ آدمی اگر ایسا ہے تو یہ جن کا مرید ہے تو اس غوث پاک کی شان اور مقام کیا ہوگا, اور یہ جن کا امت ہے وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان کیسی ہوگی. اللہ کے ولیوں کو پہچاننا مشکل ہے. یہ بھی کچھ باتیں آپ کو پیش کر دوں کہ اللہ کو پہچاننا آسان ہے, اللہ کے ولی کو پہچاننا مشکل ہے. اللہ کو پہچاننا کیسے آسان ہے؟ جیسے نشانیوں سے, سورج اگا ہمیں اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے, بارش برستی ہے, ہوا چلتی ہے, ہماری سانسیں چلتی ہے, کسی کی پیدائش ہوتی ہے, کسی کا انتقال ہوتا ہے, ہم بیمار پڑتے ہیں, ہمیں شفا ملتی ہے, ہمیں اللہ کی معرفت ہوتی ہے, ہمیں اللہ کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ سب کون کر رہا ہے. ہمیں روزی ملتی ہے تو ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ کو آدمی پہچان لیتا ہے لیکن اللہ کے ولی کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے. کیوں کیسے مشکل ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک تو وہ ہمارے جیسا دکھنے میں ہوتا ہے, کھاتا پیتا ہماری طرح ہے, ہمارے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے, وہ بھی بیمار پڑتا ہے, وہ بھی شادی بیاہ کرتا ہے. اب ہمارے اس کے ساتھ زندگی نکل جاتی ہے, ہمیں پہچان ہی نہیں ہوتی کہ اللہ کا ولی ہے. جبکہ نبی کا معاملہ, نبی بھی یہ سب کام کرتا ہے جو انسان کرتے ہیں دوسرے عام طور پر, عادت کے فطری طور پر. لیکن نبی اور ولی میں ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی کو, رسول کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اپنی نبوت کا اعلان کرے, تو وہ لوگوں کو علل اعلان کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, مجھے نبی مانو. اور جو مانتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. لیکن ولی یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں, مجھے ولی مانو. تو نبی کا, رسول جو ہوتا ہے اس کا تعلق اظہار سے ہوتا ہے, وہ ظاہر کرتا ہے, جبکہ ولی اپنے آپ کو چھپاتا ہے, یہ پوشیدہ رکھتا ہے اپنے آپ کو, وہ پہچان کرنے نہیں دیتا ہے. اسی طرح معجزے اور کرامت میں فرق ہوتا ہے کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبی کھلم کھلا طور پر لوگوں کے سامنے کرتا ہے اور اس پر لوگوں کو مقابلے کی دعوت دیتا ہے, چیلنج کرتا ہے کہ یہ میں کر سکتا ہوں,
کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، تم کر کے دکھاؤ، تو وہ کوئی نہیں کر سکتا، وہ عاجز ہو جاتے ہیں۔ جبکہ ولی جو کرتا ہے تو وہ کہتا نہیں ہے کہ میں کرامت دکھا رہا ہوں مجھے اللہ کا ولی مانو، بلکہ ولی اپنے کرامت کو اس طرح سے چھپاتے ہیں جیسے عورت اپنے خون کو چھپاتی ہے، اتنا وہ چھپا کے رکھتے ہیں۔ وہ اسی لیے آج کل جو یہ نئے لوگ ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں، وہ تو کرامت کا پرچار کرتے ہیں، اس کے چمچے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، پکڑ کے ہوتے ہیں، ہمارے پیر صاحب کا یہ کرامت وہ کرامت، وہ خود بتاتا ہے، خود کہتا ہے وہ کرامت تو میری بتاؤ، وہ کرامت تو لوگوں کو سناؤ، وہ خود کہتا ہے۔ جبکہ ولیوں کے بارے میں یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اپنی کرامتوں کو ایسے چھپاتے ہیں جیسے عورت اپنے خون کو چھپاتی ہے، وہ چھپا کے رکھتے ہیں۔ ولی اپنی ولایت کو بھی چھپا کے رکھتے ہیں۔ اب اس میں سے کچھ ولی وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے، اور کچھ ولی کی کرامتوں کو بھی اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے جو ہمیں کرامت ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ کرامت ظاہر ہو گئی، لفظوں پہ دھیان دیں، کرامت ظاہر ہو گئی، جبکہ ایسا نہیں کہتے کہ معجزہ ظاہر ہو گیا، ایسا کہتے کہ معجزہ دکھایا گیا اور کرامت ظاہر ہو گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس ولی کے بارے میں کہ اس کی شان اور عظمت کو لوگ پہچانے تو وہ لوگوں میں اس کو مشہور کر دیتا ہے، لوگوں میں ظاہر کر دیتا ہے، اس کی کرامتوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ پھر سب کرامتیں ظاہر بھی نہیں ہوتی، کچھ ہوتی ہیں۔ جیسے ابھی ہم جتنے بھی اولیاء کرام کو جانتے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ صرف اتنے ہی اولیاء کرام ہیں۔ یہی داتا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شریف میں لکھا ہے کہ اللہ کے 4000 اولیاء ہیں، یہ ہر زمانے میں 4000 اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جہاں 40 نیک مسلمان ہو جائیں وہاں پر بھی اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہاں پہ 40 مسلمانوں کو سمجھتے ہیں، اب چرسی گنجری سب جمع ہے، بولے 40 لوگ جمع ہو گئے وہاں پہ اللہ کا ولی ہو۔ ارے یہاں ایسو کے بیچ میں اللہ کا ولی نہیں ہوتا، 40 نیک مسلمان۔ اور نیک مسلمان کون ہوتے ہیں؟ جو حرام سے بچتے ہو۔ اب نماز فرض ہے، فرض کو چھوڑنا کیا ہے؟ حرام ہے، اس سے بچتے ہوں، ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے کھلم کھلا گناہ نہ کرتے ہوں، اس کو نیک بولتے ہیں۔ جو فرائض واجبات کی پابندی کرتے ہو اور حرام سے بچو، اس میں یہ سب بھی آ جاتا ہے کہ وہ فرائض کی پابندی ہوتی ہے، واجبات کی پابندی ہوتی ہے، حرام سے بچتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، لوگوں کے سامنے کھلم کھلا گناہ نہیں کرتے، اس کو نیک بولتے ہیں۔ تو ایسے 40 میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اب دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں تو کتنے اللہ کے ولی ہوئے؟ تو یہ 4000 اولیاء تو وہ ہوتے ہیں 4000 کہ ان کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن ان کو خود کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ ایسے بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں جن کو اپنی ولایت کا خود کو پتہ نہیں ہوتا، اور وہ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں۔ جب خود کو ولی نہیں پہچان رہے تو دوسرے کو کیسے پہچانے کہ ولی ہے کہ نہیں ہے؟ اور ولی کے بارے میں ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ ولی کون ہوتا ہے؟ تو ولی کو کہتے ہیں کہ ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے، کیونکہ یہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب دیکھو 4000 تو یہ ہو گئے کہ جو عام طور پر کسی کو پہچان میں بھی نہیں آتے، خود سے بھی پوشیدہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی۔ اب اس کے سوا اور بھی ولی ہوتے ہیں جو ان کے سردار ہوتے ہیں اور ان کو اللہ کی بارگاہ میں ایک مقام ہوتا ہے۔ ایسے 300 اولیاء کرام ہر وقت ہوتے ہیں زمین پر۔ کتنے؟ 300 اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہیں اور یہ سب کچھ ہوتا ہے ان کے بیچ میں۔ 300 اولیاء کرام ہوتے ہیں، ان کو اخیار کہا جاتا ہے، ان سب کے نام بھی ہوتے ہیں۔ یہ 300 اولیاء کرام ہر زمانے میں ہر وقت ہوتے ہیں، اس کو اخیار کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ 40 اور ہوتے ہیں جن کو ابدال کہا جاتا ہے۔ 40 اور ہوتے ہیں، ان کو ابدال کہا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں حدیث مبارکہ بھی آئی ہوئی ہے۔ ان کے سوا 7 اور ہوتے ہیں جن کو
ابرار کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ 4 اور ہوتے ہیں جن کو افراد کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ 3 اور ہوتے ہیں جن کو نقیب کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ ایک اور ہوتا ہے ہر زمانے میں جس کو قطب یا غوث کہا جاتا ہے، اور ان تمام کے سردار کو غوث اعظم پیران پیر دستگیر کہا جاتا ہے۔ غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کتنے سارے اولیاء کرام ہوتے ہیں، اور ان اولیاء کی برکتوں سے حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ 40 ابدال جو ہوتے ہیں وہ زمین پہ ہر وقت یہ اللہ کے محبوب، اللہ کے ولی موجود ہوتے ہیں۔ ان کی برکتوں سے یہ رد وابیہ ہو جاتا ہے اسی میں۔ ان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، ان کی برکتوں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ، ان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ کفار و مشرکین پر مسلمانوں کو فتح عطا فرماتا ہے۔ ان کی برکتوں سے 40 ابدال ہر وقت ہوتے ہیں، اور ان میں سے کسی کا، اور 40 میں سے وہ حدیث پوری کر دوں، 40 میں سے 30 جو ہیں وہ شام میں ہیں، اور 10 باقی جگہ پر ہیں۔ اور فلسطین اور پیلسٹائن یہ بھی ملک شام میں ہی آیا ہوا ہے۔ تو سیریا جو ہے، ملک شام جو ہے، وہ انبیاء کی زمین ہے، اور وہاں پہ یہ 30 ابدال ہوتے ہیں، اور باقی سب دوسری جگہ پر ہوتے ہیں۔ اور ابدال اسی لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی جگہ بھی بدلتی رہتی ہے، ادھر ہوتے ہیں ادھر ہوتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ ہر رات اولیاء کرام سیر فرماتے ہیں، اور دنیا کے گوشے گوشے پر ان کی نظر جاتی ہے، اور جس جگہ پر اور جس گوشے پر اولیاء کی نظر نہ پڑے اور وہ ولی کی نظر سے بچ کے نکل جائے تو پھر اس جگہ پر فساد پیدا ہو جاتا ہے، خلل واقع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ولی غوث کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، پھر غوث جب ان پہ توجہ دیتا ہے تو پھر معاملہ درست ہو جاتا ہے۔ یہ سب پورا نظام ہوتا ہے، باطنی نظام ہوتا ہے اولیاء کرام کا۔ سمجھے بات کو؟ اب اس طرح سے یہ پورے ہر زمانے میں یہ پائے جاتے ہیں، اور جب ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، جیسے ابدال ہے، اب ابدال 40 تو ہر وقت ہوتے ہیں، اب ان میں سے کسی کا وصال ہو جائے، انتقال ہو جائے، تو ان ابدال میں سے اس کی نیچی کیٹیگری والے جو اولیاء ہوتا ہے اس میں سے کسی کا پروموشن ہو جاتا ہے اور اس کو ابدال بنا دیا جاتا ہے۔ اب اس کے نیچے جتنے لوگ ہیں، مثال کے طور پر اس کے نیچے 30 لوگ ہیں، 300 اولیاء کرام ہیں، وہ 300 میں سے کسی ایک کا پروموشن ہو گیا، اس کو ابدال بنا دیا گیا۔ وہ سب غوث پاک کرتے ہیں، اور وہاں سے ہوتا ہے بولے اس کو ابدال بنانا ہے، اس کو قطب بنانا ہے۔ اب اس کو اوپر کر دیا تو اب وہ 300 تھے، وہ ایک کم ہو گیا، تو پھر اس سے نیچے جو ہوتے ہیں ان میں سے کسی کا انتخاب ہو جاتا ہے، اس کو اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ سب سے آخر میں نیک مسلمانوں میں سے کسی کا انتخاب ہو جاتا ہے، جو عام نیک مسلمان صالحین جو مومنین ہوتے ہیں اس میں سے کسی کو ولی بنا دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ جو تعداد ہے وہ ہر وقت پوری کی پوری رہتی ہے، اور یہ پورا نظام چلتا رہتا ہے۔ اور پھر یہ تو ہے سسٹم، پھر اللہ کی رحمت کی تو کوئی انتہا نہیں، کہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت کو روکنے والا کوئی نہیں، اللہ کے عطا کو روکنے والا کوئی نہیں۔ تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بالکل نکما اور بظاہر ایک پورا سا وہ گنہگار آدمی ہوتا ہے، کبھی کبھی حضور غوث پاک کی توجہ اللہ کے حکم سے ہو جاتی ہے تو وہ اس چور نکمے کو، گنہگار کو اٹھا کر نیک ہی نہیں، ولی ہی نہیں، سیدھا قطب الابدال بنا دیتے ہیں۔ بیچ والے ساروں کو نکال کر سیدھا اس کو رکھ دیتے ہیں، بولے اس کو بنا دو۔ یہ ہے اللہ کی قدرت اور یہ ہے اللہ کی شان، اور جس کے بارے میں فرمایا اب یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ فرمائی وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، کہ تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں۔ اب جس کو چاہیں اس کو ولی بنا دے، تیرے کو کیا؟ تو اور میں کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ یہ کہاں سے یہاں پہنچ گیا، وہاں سے وہاں پہنچ گیا۔ اسی لیے مسلمان بھائیوں سے اور جو بھی مومن مومنات جو بھی ہوں، مسلمان عورت ہو یا مسلمان مرد ہوں، اس کے بارے میں سلوک کرنے میں
اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے. اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے پتہ نہیں اس کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہو. ہمارے سامنے تو وہ ایک عام سا انسان لگتا ہے، کیونکہ یہ سارے معاملات باطن کے ہوتے ہیں. اسی لیے کہا کہ اللہ کو پہچاننا آسان ہے. نبی تو نبوت کو اظہار کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، ولی کو یہ نہیں ہوتا ہے. اب یہ کتنے سارے ولی ہو گئے، ابھی میں نے گنوائے کتنے سارے ہو گئے. 4000 تو ایک، 300 دوسرے، 40 دوسرے، 7 4، اس طرح سے آپ کاؤنٹ کرو گے تو آپ کو پتا چلے گا 300 350 کے اوپر جا رہے ہیں. اور 4000 تو الگ سے. یہ 4300 4400 جتنے ہوئے اس میں سے آپ کتنے کو جانتے ہو؟ آج کے زمانے میں جو حیات، یہ حیات کی بات ہے. پھر یہ سب جو ابھی تک موت کا مزہ نہیں چکا ان کی بات ہے. جو آرام فرما رہے ہیں اور جن کی روحانیت ہوتی ہے ان کی بات نہیں ہے. یہ تو جو زمانے میں جو زندہ ہوتے ہیں ابھی تک ان کو موت کا مزہ نہیں چکھا، ایسے اولیاء کرام کتنوں کو جانتے ہیں؟ کسی کو نہیں جانتے. لیکن وہ ہوں گے کہاں سے؟ وہ ہماری طرح ہی ہمارے بیچ میں ہی ہوتے ہیں. وہی ہمارے بیچ سے چل کے نکل جاتے ہیں. ہمارے کبھی ہم سے آدمی دعا کرتا ہے اللہ کے ولی کوئی مل جائے نا تو یہ کر لوں وہ کر لوں، اور جب سامنے آتا ہے نا اس کو کہتا ہے کیا نکل نکل نکل، تیرے جیسے کتنے آئے. ارے بھائی یہ ہوتا ہے نا، ولی کو تھوڑی وہ بولے گا اگر پتا چلے. اسی لیے ولی اپنے آپ کو چھپا کے بھی رکھتے ہیں، اور ان کا جو کام کرنا ہوتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں. ان کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ کرنی رہتی ہے. لیکن آج اگر پتا چلے کہ فلاں شخص اللہ کا ولی ہے تو لوگ کیا کریں گے؟ صبح صبح بھائیوں کی تو باری بھی نہیں آئے گی، بھائیاں پہنچ جائیں گی. یہ تعویذ کرنا ہے نا وہ تعویذ کرنا ہے نا، چھوکرا روتا بہت ہے نا، اس کا باپ فلانا ٹکڑا کرتا ہے نا، یہ نا وہ نا. ولی اس کے لیے ہوتا ہے تمہارے بچوں کو چپ رکھانے کے لیے. پیدا تم نے کیا ہے تو کرو، بڑا کرو اس کو. آئی بات سمجھ میں؟ اب لوگ بھی پہنچ جائیں گے، بھائی بھی تمہارے وہ بھی پہنچ جائیں گے ہمارے بھائی، بولے دھندا چل جائے، نوکری مل جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، بس پیسوں دنیا دنیا. ارے ولی ہوتا ہی تب ہے جب وہ دنیا سے منہ موڑ کر اللہ کا ہو جاتا ہے. اس کے پاس اگر دنیا ہو، جیب میں پیسے ہوں یا نہ ہو، زمین ہو یا نہ ہو، اس کا دل کبھی اس کے ساتھ نہیں لگتا. اس کا دل ہمیشہ اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. اگرچہ وہ کام کرتا ہو، نوکری دھندا کرتا ہو. ہاں یہ سا بھی ہوتا ہے. ایسا ضرور نہیں کہ اللہ کا ولی ہے تو پھر مسجد میں ہی آپ کو ملے گا یا قبرستان میں ہی ملے گا. اللہ کا ولی آپ کو بازار میں بھی مل سکتا ہے. اللہ کا ولی آپ کو آپ کے ساتھ اسی طرح کوئی کام کاج کر رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی دکان پر ہے، کوئی دھندا کر رہا ہے، اسی میں ولایت ہوتی ہے. پھر وہ چھپا کے رکھتا ہے نا. ورنہ اگر پتا چلے کہ مسجدوں میں ہوں گے تو کل صبح 10 بجے سب مسجد چیک کرنے جائیں گے کون بیٹھا ہوا ہے، وہی اللہ کا ولی ہوگا. ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. ولی بہت کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو چھپانے کی. بلکہ اگر لگتا ہے کہ میری باتوں سے یا میرے کام سے کسی کو شک جا رہا ہے کہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے تو ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اس سے لوگ بدزن ہو جاتے ہیں، بولے یہ تو نہیں ہو سکتا، وہ بھاگ جاتے ہیں، اور ہوتا وہی ہے. سمجھے بات کو؟ اب اتنے سارے ہوتے ہیں، اس میں سے کسی کو اللہ ظاہر فرماتا ہے جس کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ لوگوں کے معاملات ایسے ہوتے ہیں جیسے ہوتا ہے قطب الاقطاب. اسی طرح کوئی ہوتا ہے قطب الارشاد، اس کو رشد و ہدایت کرنی ہے، اس کو وعظ و نصیحت بیان کرنا ہے، اس کو لوگوں کو ہدایت کے لیے بیان کرنا ہے، وعظ کرنا ہے. تو جب تک لوگ اس کو جانیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں، تب تک اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسوں کو ظاہر فرما دیتا ہے. کئی سارے اولیاء کرام کو تو ہم جن کو پہچانتے ہیں جو وصال فرما چکے، جن کے مزارات ہیں، اور جن کو ابھی آج کے دور میں یہ تو بہت کم ہوتے ہیں. ورنہ جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا اس ولی بھی، ہر ایک ولی جو ہوتا ہے وہ سب ولیوں کو نہیں پہچانتا. اس کے جتنے اس میں آتے ہیں ان کے سرکل میں، اور اس کے جتنے کام ہوتا ہے جن سے اس کو فیض لینا ہوتا ہے یا دینا ہوتا ہے، اور جہاں تک اللہ چاہتا ہے اس کو. ہاں جو جتنا اوپر جاتا ہے وہ اپنے نیچے والوں کو پہچانتا جاتا ہے. جیسے ایک آدمی ہے، پٹوارے کی نوکری ہے، پیون کی نوکری ہے گاؤں میں کسی میں پنچایت میں. اب اس کو پتا نہیں ہوتا کہ میری جو آفس میں جس آفس میں کام کرتا ہوں اس آفس کی کتنی برانچیں ہیں، ان برانچ میں کون کون صاحب ہیں،
کون آفیسر ہے، پھر اس کی ہیڈ آفس کہاں پر ہے، پھر اس کی سینٹرل ریجین آفس کہاں پر ہے، اس کی سینٹرل آفس کہاں پر ہے، پھر اس میں کون کون صاحب ہے، سب سے اوپر کون ہے، اس کے بعد کون ہے، وہ کچھ پتہ نہیں ہوتا اسے. وہ اپنے آفس والے 2-4 لوگوں کو پہچانتا ہے، لیکن جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا جاتا ہے کہ یہ یہاں پر یہ ہے، یہاں پر یہ، یہاں پر. آئی بات سمجھ میں؟ ایک یہ پورا الگ سے نظام ہوتا ہے، اور یہ چرسی بنگیرے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. ولی کیا پتا ان کو ولایت کیا ہوتی ہے، ان کو کیا پتا، کیونکہ اس کا پہلا پگٹھیا ہے شریعت. اور شریعت ایسی چیز ہے کہ آدمی کہیں سے کہیں تک پہنچ جائیں. ایک آخری دلیل دے رہا ہوں جس میں شاید آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کوئی کتنا ہی بڑا اللہ کا ولی ہو جائے، کتنا ہی بڑا اللہ کا ولی ہو جائے، اور کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے، وہ کبھی بھی ایسی بات کرے گا ہی نہیں. لیکن آپ کو اگر کوئی گمراہ کرتا ہے کہ یہ نماز اور یہ سب داڑھی نے یہ سب میں کیا رکھا ہوا ہے، معاذ اللہ ہم پہنچ گئے، اب ہمیں ضرورت نہیں ہوتی. جب تک راستے میں آدمی ہوتا ہے، اللہ تک پہنچتا نہیں ہے، تب تک اسے عبادت کرنی چاہیے. مجھے بتاؤ کیا رسول اللہ سے زیادہ کوئی اللہ تک پہنچ سکتا ہے؟ تو کیا انہوں نے آخر تک نمازیں چھوڑی؟ انہوں نے آخر تک عبادتیں چھوڑی؟ نہیں چھوڑی نا. تو پھر تو کہاں سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ ہم پہنچ گئے؟ رسول اللہ تو آخری وقت تک یہی ان کا تو معاملہ رہا. اسی طرح سے یہ خلیفہ راشدہ کو دیکھ لیں، جو اتنے خلیفہ ہوئے ہیں، بعد میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر ہے. صحابہ کرام کو دیکھ لیں، بعد کے اولیاء کرام کو دیکھ لیں، بزرگوں سے پاک کی زندگی پڑھیں کہ کیا انہوں نے کچھ سالوں کے بعد نمازیں وہ سب چھوڑ دی تھی کہ اب تو میں نہیں، معاذ اللہ ابھی جا رہے ہیں راستے میں، توبہ کروا رہے ہیں، تب بھی علم حاصل کرنے جا رہے ہیں. تو آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچا عقیدہ، صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، اور ولیوں کی سچی پہچان اور سچی عقیدت، سچی محبت، سچی تعظیم کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.